جی جناب ثناء اللہ مستی خیل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب اسپیکر آپ کا شکر گزار ہوں، اور جس پہ یہ بحث آج شروع ہے، بادل سے کھیلتی رہی اونچی عمارتیں، بادل سے کھیلتی رہی اونچی عمارتیں، بجلی گری تو شہر کے کچے مکان گرے۔ جناب اسپیکر، کتنے ظلم کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، اور ایگریکلچر کنٹری جو پاکستان کی جو تمام ایکسپورٹس ہیں، جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، وہ بیس کرتے ہیں ہماری جو پروڈکٹس ہیں، جو ایگریکلچر سے پروڈکٹس ہوتی ہیں۔ جناب زمیندار جو ہیں وہ کاٹن کاشت کرتے ہیں، وہاں سے ٹیکسٹائل ملیں چلتی ہیں۔ یہ زمیندار کاشتکار ہے، وہ شوگر کین جناب جو ہے وہ کاشت کرتا ہے، اس سے یہاں کی شوگر ملیں چلتی ہیں۔ اسی طرح اور میں کیا کیا بتاؤں، جسے ہم اپنی زبان میں گوارا کہتے ہیں، اس سے یہ جو آج کل میک اپ کا سامان بنتا ہے سر، وہ اس پہ کر رہے ہیں۔ الغرض زراعت کی پروڈکشن سے اس وقت پاکستان کی معیشت کا پہیہ جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن افسوس حد افسوس یہاں پہ میجارٹی جو ہے یہ زمیندار کاشتکاروں کی اولادیں ہیں، اور کاشتکار زمیندار یہاں آئے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے جناب یہاں پہ ایسوسیشنز بن جاتی ہیں، کبھی کہتے ہیں جناب وہ ایسوسیشنز آئی ہے ان کی ٹیکسٹائل اونرز کی ایسوسیشن آئی ہے، کبھی کہتے ہیں شوگر کین کی ان کی جو مل اونر ہیں ان کے شوگر والے ان کی ایسوسیشن آئی، ان سے وزیر خزانہ صاحب ملاقات کر رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب ملاقات کر رہے ہیں، اور منسٹرز ملاقات کر رہے ہیں، ان کا چیمبر آف کامرس ملاقات کر رہا ہے۔ جی وہ آئے ہیں، اپنی باتیں بتاتے ہیں۔ جو 70% آپ کی پاپولیشن جناب اسپیکر وہ دیہات میں رہتی ہے، جس کی بنیاد پہ یہ پاکستان چل رہا ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جیسا میرے فاضل دوست بتا رہے تھے کہ خواجہ صاحب ہمارے سینئر ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، قابل احترام ہیں۔ پچھلے دوروں میں پروڈکشن جو ہے ویٹ پروڈکشن جو ہے ویٹ پروکیورمنٹ ہوتی رہی ہے، جو کاشتکار سے سلوک کیا جاتا رہا میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، میں کھڑا ہوں اس کے نیچے آنوت کہہ رہا ہوں۔ جی کاشتکار کی جو تذلیل کی گئی، جو ہیوملیشن کی گئی، جو ان کی خودداری کو تار کیا گیا، میں جناب اسپیکر وہ بیان نہیں کر سکتا۔ ہم اس انتظار میں تھے کہ تبدیلی کی حکومت آئی ہے، یہ کچھ تبدیل کریں گے۔ اس سال کچھ ہم نے اچھی خبر سنی کہ پنجاب گورنمنٹ نے جناب جو ہے جی یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی مڈل مین کا کردار نہیں ہوگا کسی قسم کا۔ پہلے لیمٹس تھی سر، پچھلے ادوار میں پروکیورمنٹ پہ ایک لیمٹس تھی، وہ نہیں دیتے تھے، لائنوں میں لوگ لگتے تھے۔ میں آپ کو اگر بتاؤں سر، ایک رات کو میں واپس آ رہا تھا، 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا، میں جب سینٹر کے سامنے سے گزرا تو لوگ سینکڑوں کی تعداد میں کرسیوں پہ لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا گاڑی پیچھے موڑو، میں نے وہاں لائٹ ماری، میں جو اس کو جانتا تھا سر، وہ میرے ووٹر سپورٹر ہمارا باویتا تعلق ہے۔ میں نے ان کو سرائکی میں کہا یار کیوں لیٹے پہ ہو سائیں؟ کہ سائیں راتی سیٹاں ملن آیا، سویرے لائن میں لگنا ہے۔ جی یہ حالات تھے۔ اس دفعہ کچھ محسوس ہوا کہ کاشتکار پہ کوئی بین نہیں ہے کسی قسم کا کہ وہ کاشتکار جو ہے اپنی مرضی کے مطابق گندم دے سکتا ہے۔ ہولڈرز کو جو مڈل مین تھا ان کا داخلہ بند کر دیا گیا، کسی قسم کی جناب وہ آپ فرض جائیداد لے کے نہیں جائیں گے، جو لے کے جائے گا ان کو مل جائے گا۔ ہم نے ٹھنڈی سانس لی کہ چلو اچھی بات ہے۔ پھر سر کاشتکار کے گھروں میں پولیسیں بھیجی گئیں، یہ بڑی زیادتی ہے سر۔ میری جائیداد ہو، کون سا صنعت کار ہے، کون سا کاروباری ہے، کس مکتبہ فیل سے آتا ایسا آدمی ہے، اگر وہ اپنی پروڈکٹس نہ بیچنا جائے اس کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ ہمارے گھروں میں پولیسیں بھیجی گئی جناب، گرفتار کیا گیا لوگوں کو، کہا گیا جیسے کہ ہم زمیندار ہیں سر، پورے سال کا فصل رکھتے ہیں کہ خدا نہ کرے کوئی موت فوت ہو جائے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی گوانڈی ہے، کوئی اعلیٰ زمیندار ہیں آتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ برتتے رہتے ہیں، سرائکی میں کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ۔ جی جناب اسپیکر یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ یہ پالیسیاں کہاں بن رہی ہیں؟ یہ قومی اسمبلی ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے؟
ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھنے آتے ہیں سر, ایک دوسرے کی باتیں سننے آتے ہیں, یہ پالیسیز کہاں بنتی ہیں؟ مجھے فخر ہے کہ ہمارا جو فیڈرل منسٹر سید فخر امام صاحب کو بنایا گیا ہے, میں ذاتی طور پہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا شکر گزار ہوں, تمام کاشتکاروں زمینداروں کی جانب سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے مشاق کیپیبل اور ایسے برین کو بنایا ہے جو سمجھتا ہے, جو جانتا ہے کہ ایگریکلچر کو کہاں تک لے کے جانا ہے. لیکن کچھ ہم بھی ان ایوانوں میں آتے جاتے سر رہے ہیں, کچھ پاورز بھی دی جائیں سر, کو پالیسی بناتے وقت کو پوچھا بھی جائے ان سے کہ صرف منسٹری دے دی تو اس سے تو کچھ نہیں ہوتا. اسپیکر صاحب نے سر, آنریبل اسپیکر نے ایک کمیٹی بنائی ایگریکلچر پہ, اسپیشل کمیٹی آن ایگریکلچر, اس پہ ہماری بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے, میں بھی ان کا ممبر ہوں, بڑی ہماری سیر حاصل گفتگو ہے, ان پہ باتیں ہم کرتے رہے ہیں, ان پہ سفارشات مرتب کرتے رہے ہیں. افسوس صد افسوس ہماری سفارشات کو کسی نے نہیں سنا سر, کسی نے نہیں سنا. حکومت ہمیں مجبور کرنا چاہتی ہے کہ ہم کاشتکاروں کے لیے اگر کچھ نہ کیا گیا تو ہم وہاں دھرنا دے کے باہر بیٹھ جائیں, ہم وہاں پہ بھوک ہڑتالی کیمپ لگا دیں. جناب والا, ہم اگر جیت کے آئے تو اللہ کی طاقت سے جیت کے آئے, اپنی طاقت پہ جیت کے آئے اور عوام کی طاقت سے جیت کے آئے ہیں. ہم کسی سے بھیک مانگ کے ووٹ لے کے نہیں آئے, عوام نے ہمیں منتخب کر کے یہاں بھیجا ہے آزاد حیثیت میں. لیکن ہمیں سر ابھی بجٹ بن رہا ہے, جو اسپیکر صاحب نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے اسپیشل کمیٹی آن ایگریکلچر, اس سے کوئی بات چیت ہی نہیں کی, ان سے پوچھا ہی نہیں گیا. ٹڈی دل سر ہم اس پہ آتے ہیں, ٹڈی جسے ہم لوکسٹ کہتے ہیں. ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا صاحب کہہ رہے تھے سر, جو ہمارا ڈسٹرکٹ, یہ اسے ہم کہتے ہیں تھل اضلاع, کچھ دیٹ از کالڈ دا سینڈی ایریا. ایک تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی گئی تھی سر, پرانا ڈسٹرکٹ تھا سر سرگودا, جن میں اب خوشاب ان سے علیحدہ ہوا. ہمارا میاں والی ڈسٹرکٹ تھا سر, اس سے بکھر علیحدہ ہوا. لیا تھا سر, مظفر گڑھ سے علیحدہ کر کے لیا بنایا گیا. اس طرح ڈی آئی خان سر, جھنگ کا کچھ حصہ 18,000 کا, that area was called the TDA Thal Development Authority بنائی گئی. ڈیولپمنٹ LDA بناتے ہیں, CDA بناتے ہیں, FDA بناتے ہیں, فلاں بناتے ہیں. LDA جو تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی گئی تھی سر, ان کو انہوں نے ختم کر دیا سازشیں کر کے. آج ٹڈی دل سر, انہوں نے تھل پہ جو پچھلے 5-6 سالوں سے وہاں فصلیں نہیں سر, وہاں پہ گرینز ہوتی ہیں, پورا دار و مدار جو ہے وہ برہان رحمت پہ ہوتا ہے. اگر اچھی بارش ہوتی ہے تو اچھے فصل ہوتے ہیں, اگر بارش نہیں ہوتی تو جیسے تھر کے حالات ہیں, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اپنی ٹالتا ہے, کیونکہ وہ رازق ہے سر, وہی اس نے پالنا ہے. پچھلے 5-6 سال سے سر فصل نہیں. پچھلے دنوں میں سر, پچھلے 20-25 روز میں اپنے حلقے میں تھا, مجھے کافی شکایات ملی. وہ جی پٹواری, تحصیلدار, پولیس کو ساتھ لے کے جی مالیہ دیں, جی زرعی انکم ٹیکس دیں, جی فلاں دیں, یہ دیں. میں نے AC سے بات کی, میں نے DC سے بات کی, یار خدا کا خوف کرو, وہ کتنا ہے اس کا زرعی مالیہ؟ 50 روپیہ, 100 روپیہ, 1000 روپیہ, 2000 روپیہ, 5000 روپیہ, 10,000 روپیہ, اور جو کروڑوں اربوں روپیہ کھا گئے ان کو آپ پوچھتے نہیں ہو یار, ان کا آپ کچھ کرتے نہیں ہو. یہاں IPPs آپ کو لوٹ کے کھا گئی ہیں, یہاں شوگر مل والے آپ کو لوٹ کے کھا گئے ہیں, یہاں مافیا آپ کو لوٹ کے کھا گیا ہے. آپ کاشتکاروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جی, اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. جناب والا, ٹڈی دل, میں آج وارن کر رہا ہوں, ٹڈی دل جو ہے لوکسٹ, یہ آپ کا کورونا سے بڑی وبا ہے پاکستان کے لیے, کورونا سے بھی بڑی وبا ہے. اگر ٹڈی دل نے پاکستان کی, جیسے میں سن رہا تھا سر کہ وہ آئے ہوئے تھے کامران خان کے شو میں, کہ 35,000 بندوں کا ڈیلی وہ سر کھانا کھاتی ہے, جتنے 35,000 بندے کھاتے ہیں پیرزادہ صاحب, 35,000 بندوں کا. میرے سر گاؤں کے ساتھ میرے اپنے ذاتی رقبے میں گئی ہے, تو میرے بڑے بھائی بتا رہے تھے جی کہ انہوں نے درختوں پہ اٹیک کیا, درختوں کے پتے انہوں نے کھا گئی ہے سر, کچھ نہیں چھوڑا جی, چارہ نہیں چھوڑا,
کوئی وہاں پہ سبزہ تھا نہیں چھوڑا، باغات نہیں چھوڑے، کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے، بالکل وہ لے گئے ہیں جی. تو میری سر گزارش یہ ہوگی کہ آج آنریبل چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا ہے سر کہ وہ جہاز کدھر ہے بھائی، آپ نے جہاز لے لیے ہیں، پائلٹ نہیں ہے جی. یہ کہاں پالیسیاں بنتی ہیں سر، خدا کا نام نہیں کہ 2+2 4 ہوتا ہے سر، 2+2 5 تو نہیں ہوتا، کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے سر، کوئی آسمانی مخلوق نے آ کے یہاں فیصلے تو نہیں کرنے سر. میں سب کی بات کر رہا ہوں سر، ماضی والوں کی بھی بات کر رہا ہوں سر کہ جہاز خرید لیے ہیں جی، پائلٹ نہیں ہے جی. آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایکشن لینا پڑا. جناب اسپیکر، ہمیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک کمیٹی بنائی جائے، سیر حاصل گفتگی کی جائے. ہماری پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے، جو اسپیکر صاحب نے اسپیشل کمیٹی بنائی ہوئی آن ایگریکلچر، ان کے تمام ہاؤس کے وہ لوگ ہیں، پورے ہاؤس کے، اس سے بیٹھ کے مذاکرات کیے جائیں، بات چیت کی جائے. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل کرائسس جو ہے یہ پاکستان میں آیا ہوا ہے جی، اس پہ ایکشن لیا جائے. اگر جناب والا انہوں نے ایکشن نہیں لیا تو مجھے شدید خطرہ ہے، میں وارن کر رہا ہوں کہ پاکستان خدا نہ کرے ایتھوپیا کا روپ دھار لے. یہاں پہ بھوک ننگو، جو تھوڑی بہت ہم نے پروکیورمنٹ کر رہے ہیں ڈنڈا دے کے، وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہوگی. کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برقو شرر سے ملے ہوئے. مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، کیسے منصف ہو کے حشر برپا کیوں نہیں کرتے. بہت مہربانی سر، تھینک یو جی.